اس کا ایک ہی حل بتا دیتا ہوں، ان تمام پریشانیوں کا ایک ہی حل کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم اگر آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے دنیا بھی بنے گی۔ لوگ کہتے ہیں میرے لیے دروازے بند ہیں، جہاں جاتا ہوں رکاوٹ کا علاج استغفار، رشتوں کی بندش کا علاج استغفار، دکانداری کی بندش کا علاج استغفار، رزق نہیں مل رہا اس کا علاج استغفار، بیماریوں کا علاج استغفار، دشمنوں کا علاج استغفار۔ مشکلات ختم ہوں، پریشانیاں ختم ہوں، رزق حلال کے ڈھیر لگ جائیں، جدھر بھی جاتا ہوں دروازے کھلتے جائیں۔ آپ کی کون سی پریشانی ہے مجھے بتا دیں جو استغفار سے حل نہ ہو؟ آپ مجھے دنیا میں کوئی ایسی پریشانی بتا دیں جو استغفار میں اس کا حل موجود نہ ہو۔ اللہ کی قسم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا، صدق اللہ العظیم۔ میرے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طرف پریشانیاں، ہر طرف دھند چھایا ہوا ہے، بارش بھی نہیں ہو رہی، تکلیف ہے، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں، بیماریوں کے جراثیم پھیلتے جا رہے ہیں، خشکی ہے، ہمارے گندم کا فصل جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے، جو بغیر پانی کے بوئے ہوئے ہیں، جو بغیر پانی، جہاں پانی نہیں پہنچ رہا وہ بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ اب بھی دھند ہے، کافی دھند ہے، سردی لگ رہی ہے، یہ پریشانیاں کس طرح ختم ہوں گی؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سب مشکلات کا سامنا جو آج ہمیں کرنا پڑ رہا ہے یہ ہمارے گناہ ہیں۔ آپ پریشان ہیں، ہر کوئی کہتا میں پریشان ہوں، بھائی مجھے نوکری نہیں مل رہی، میرے رزق میں برکت نہیں، مجھے بھائی دشمن پریشان کر رہے ہیں، مجھے جنات پریشان کر رہے ہیں، مجھ پر تعویذ گنڈے ہوئے ہیں، مجھ پر جادو کے اثرات ہیں، میری دکانداری نہیں چل رہی، گاہک نہیں آ رہے، رزق میں بے برکتی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، ہر وقت پریشانی ہے۔ اس کا ایک ہی حل بتا دیتا ہوں، ان تمام پریشانیوں کا ایک ہی حل، ایسا حل کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم اگر آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اور کیا چاہتے ہو؟ اور وہ حل میرا بتایا ہوا نہیں، وہ نسخہ کیمیا میرا بتایا ہوا نہیں، میں کیا چیز ہوں، وہ اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ سورہ نوح کھول کر دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں دیکھو حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا کہ بارش کے لیے دعا کریں، حضرت بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ استغفار کرتے رہو، بارش ہو جائے گی۔ دوسرا آیا میرے بیٹے نہیں ہیں، اس نے کہا، حضرت نے فرمایا استغفار کرتے رہو۔ دوسرا کہا، تیسرا شخص آیا، اس نے شکایت کی میرا مال حال نہیں، پریشانیاں ہیں، غربت ہے، غربت ستا رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرتے رہو، غربت ختم ہو جائے گی، مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ وہ بھی چلا گیا۔ تو شاگردوں نے پوچھا، مریدوں نے پوچھا، حضرت 3 شخص آئے مختلف سوالات لے کر، لیکن آپ نے ایک ہی جواب دیا، سب کو استغفار پڑھتے رہو۔ تو حسن بصری جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرا نسخہ نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا نسخہ ہے۔ حسن بصری نے فرمایا کہ یہ میں تو نہیں بتاتا، اللہ فرماتے ہیں۔ سورہ نوح کھول کر دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، میرا اس میں کیا ہے؟ نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، یہ تو اللہ کا نسخہ ہے جو ہمیں دے گئے، جو ہمیں فرما گئے کہ جو بھی استغفار کرے گا، نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام نے کہا میں نے ان سے کہا کہ آپ استغفار کریں، اپنے رب کے سامنے توبہ کریں، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ آپ کے گناہ بخش دے گا، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں نازل ہوں گی آپ پر، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال و اولاد کے ساتھ آپ کی مدد فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کتنی بڑی فضائل، کتنے بڑے فضائل استغفار کے بیان ہوئے، یہ اللہ نے بیان فرمائے، میں نے تو نہیں بیان فرمائے، کسی اور بزرگ کے بیان کردے ہوئے نہیں، اللہ نے بیان کیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ایک ہی حل بتا دیتا ہوں، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں، ایسا نہ ہو کہ پھر بغیر توبہ استغفار کے دنیا سے ہی چلے جائیں، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو استغفار کو لازم پکڑیں، انشاءاللہ العزیز۔ یہ ساری جو پریشانیاں ہیں، تو سب پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے۔ آپ کی کون سی پریشانی ہے مجھے بتا دیں جو استغفار سے حل نہ ہو؟ آپ مجھے دنیا میں کوئی ایسی پریشانی بتا دیں جو استغفار میں اس کا حل موجود نہ ہو۔ اللہ کی قسم، ہر پریشانی کا علاج استغفار اور توبہ ہے۔ یہ کیوں میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کا بیان کرتا ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں کوئی شک کرے گا تو اسلام ہے ہی خارج، کیونکہ اللہ کے حکم سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے انکار ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ استغفار کرو، سب مسائل حل کر دوں گا، مشکلات حل کر دوں گا، رزق کے مسائل حل کر دوں گا، آپ کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ آپ کو کوئی وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، لوگ کہتے ہیں میرے لیے دروازے بند ہیں، جہاں جاتا ہوں رکاوٹ، بندش، اس بندش کا علاج استغفار، رشتوں کی بندش کا علاج استغفار، کاروبار کے بندش کا علاج استغفار، دکانداری کی بندش کا علاج استغفار، رزق نہیں مل رہا اس کا علاج استغفار، جادو کا علاج استغفار، بیماریوں کا علاج استغفار، دشمنوں کا علاج استغفار۔ آپ استغفار کرتے رہیں۔ حدیث میں آتا ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں بہت زیادہ استغفار پالے گا۔ استغفار زیادہ کرتے رہیں۔ اس کی تعداد کتنی ہے دیکھو، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھو، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ میں نے ایک وظیفہ دیا تھا آپ کو یاد ہوگا، تو بہت سے لوگوں نے کہا اگر ہم اس سے زیادہ پڑھیں تو بھائی اپنے اوپر زیادتی نہ کریں، اور جتنا آپ دل سے پڑھتے ہیں، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، صرف پڑھنے کا نام نہیں، توبہ کرنے کا نام ہے۔ تو کم از کم کوشش کریں کہ 1200 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے سب کام ہو جائیں خزانہ غیب سے، مشکلات ختم ہوں، پریشانیاں ختم ہوں، رزق حلال کے ڈھیر لگ جائیں، جدھر بھی جاتا ہوں دروازے کھل دے جائیں، تو 1200 کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ تو کوئی تعداد ہی نہیں، 12,000 پڑھیں گے تو وہ معارف دیکھیں گے جو روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو روزانہ 12,000 کی تعداد میں استغفار پڑھے گا، توبہ کرے گا، تو ان کو تو ایسے معارف ملیں گے کہ خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے سہولت کے مطابق پڑھیں، اس کا کوئی تعداد نہیں،
لیکن میرا مشورہ ہے کہ شروع میں آپ 1200 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ کون سا استغفار؟ جو بھی آپ کی مرضی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ تو سید الاستغفار ہے جو آخر میں نے پڑھا، یہ سید الاستغفار ہے۔ یہ تو روزانہ ایک بار بھی پڑھا کریں تو بہت فائدہ، خصوصاً ایک مرتبہ صبح، ایک مرتبہ شام کو ضرور پڑھیں۔ اور باقی جو بھی آپ کی مرضی، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 12,000 مرتبہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، 1200 یا 12,000۔ اور اگر دوسرا کوئی بھی استغفار آپ پڑھنا چاہیں تو درود شریف بھی کبھی کبھی اس کے ساتھ ملائیں، تو درود شریف بھی روزانہ کم از کم صبح شام 100 مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سارے مشکلات دور ہو جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ سب سے بڑا حل بتا دیا، تو آپ کے جو مشکل ہیں، آپ کا جو بھی پریشانی ہے، آپ کو جو بھی تکلیف ہے، قرض کا بوجھ، پریشانیاں، مالی حالت درست نہیں، آپ کو دشمنوں کے خطرات، آپ کو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، سب کا علاج ایک ہی علاج کہ استغفار۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ تمام مشکلات کتنی جلدی دور ہو جاتے ہیں۔ تو 40 دن تک متواتر 1200 یا 12,000 پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد اپنی سہولت کے مطابق پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تمام مشکلات دور ہو جائیں گے۔ اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف، مصائب سب کو دور فرمائے اور تمام مسلمانوں کو خوشیاں عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔